ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، اللہ رب العزت جو اس ساری کائنات کے تنہا خالق و مالک ہے، اس سارے جہان کے بنانے والے، اس سنسار کے پیدا کرنے والے، اس برہمانڈ کو وجود بخشنے والے، اس یونیورسل کے کریٹر اور ڈیزائنر، وہ تنہا اللہ رب العزت کی ذات جو ساری مخلوق کا خالق، اس رب ذوالجلال نے دنیا جہاں کا جو ڈیزائن سجایا ہے، جو نظام بنایا ہے، اور ہر مخلوق کے لیے جو طریقہ زندگی طے کیا ہے، وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ طریقہ زندگی ہے جو ہر مخلوق کے لیے دیا گیا ہے. انسان اور جنات، ان دو کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے، سب کی سب اللہ رب العزت کی اطاعت کے آگے مجبور ہے. ایک انسان اور ایک جنات، ان دو مخلوق کے لیے اللہ رب العزت نے مجبوری نہیں رکھی ہے بلکہ اختیار رکھا ہے. ان کے لیے اختیار ہے، اگر یہ چاہے تو اپنے رب کی اطاعت کرے اور اگر چاہے تو اپنے رب کی نافرمانی کرے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کرے، جو چاہے اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق زندگی گزارے، اس کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے، جو چاہے اپنے پروردگار کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے. اس اختیار ہی کی بنیاد پر ان کے لیے جنت اور جہنم کے نتائج طے کیے گئے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے انسان اور جنات کے لیے جو پسندیدہ طریقہ زندگی طے کیا گیا ہے، بنانے والے نے اس کائنات کو وجود عطا کر کے انسان کو یہاں اشرف مخلوق بنا کر، ساری مخلوقات کا مخدوم بنا کر، سردار بنا کر حکم فرمایا ہے کہ ہم نے ساری دنیا جہان کو تمہارے لیے وجود بخشا ہے، لیکن تم ہمارے لیے بنائے گئے ہو. تمہارا کام ہے، تمہارا فریضہ ہے کہ ہماری مرضیات کو معلوم کرو اور اس کے مطابق زندگی گزار کراؤ. انسان کے اشرف ہونے کے لیے، انسان کے افضل ہونے کے لیے، انسان کے تمام مخلوق کا سردار اور مخدوم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے خالق کائنات کا فرما بردار ہو. اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے جو طریقہ زندگی عطا کیا گیا ہے، جن و انس کو اس کی مرضی کی راہوں پر ڈالنے کے لیے جو خطوط عطا کیے گئے ہیں، جو نقوش طے کیے گئے ہیں، ہر زمانے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے منتخب اور چنندہ بندے حضرات انبیاء علیہم السلام وہ طریقہ زندگی لے کر آئے، اور ہر زمانے میں ہر نبی کی تعلیم،
ہر نبی کا لایا ہوا طریقہ زندگی، اس کا نام اسلام تھا۔ اسلام کہتے ہیں سپردگی کو، خود سپردگی، اپنے آپ کو کامل طور پر اپنے آقا و مولا کی مرضی کے مطابق ڈال دینا۔ اس آقا و مولا کا، اس سارے جہان کے بنانے والے رب ذوالجلال کا اپنے آپ کو غلام بنا دینا، اسے کہتے ہیں اسلام۔ ہر زمانے میں انبیاء و رسول کے دور میں جیسے جیسے تقاضے تھے اس کے مطابق کچھ احکامات کی تبدیلیاں تھیں۔ اپنے خالق و مالک، اس مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی غلامی کے تقاضوں میں کچھ تبدیلیاں تھیں، لیکن اس غلامی کے اقرار کے لیے جو اقرار تھا، اس غلامی کے اقرار کے لیے جو پابندی تھی، جو عہد تھا، جو گواہی تھی، جن باتوں کا ماننا نہ ماننا، جن باتوں کی اطاعت کا عہد کرنا اور جن باتوں کے بچنے کا اقرار اور اعلان کرنا لازمی و ضروری تھا، وہ پہلے سے طے تھا۔ ہر زمانے میں انبیاء و رسول کی تعلیمات کے اندر عقیدہ ایک ہی رہا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو ایک ذات واحد اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری پر ڈالا۔ کسی نبی نے اپنی امت کو دو خدا کی طرف نہیں بلایا، کسی نبی نے اپنی امت کو انسانیت کے مخالفت کی طرف، انسانیت کی دشمنی پر، انسانیت کو نقصان پہنچانے پر نہیں ابھارا۔ سارے انبیاء و رسول کے لائے ہوئے دین اسلام میں بنیاد ایک ہی رہی ہے، عقیدہ ایک ہی رہا ہے۔ ہر نبی نے ایک رب کی اطاعت کی طرف بلایا، ایک رب کی اطاعت پر جنت کا وعدہ کیا، جہنم سے ڈرایا۔ اس رب کی نافرمانی، اس کی مخلوق پر ظلم و ستم کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی گئی نعمتوں کے غلط استعمال کے نتیجے میں اس رب کی پکڑ سے ڈرایا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس انبیاء و رسول کے عظیم سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ انبیاء و رسول کی اس عظیم الشان نبوت و رسالت کی عمارت کی آخری اینٹ اور تمام شریعتوں کو مکمل کر دینے والی، منظم کر دینے والی، کامل کر دینے والی، انسانیت کو ترقی اور عروج پر پہنچا دینے والی وہ کامل و مکمل شریعت لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس نے انسانیت کے قانون کو، انسانیت کے عروج کو، انسانوں کے مفاد کے لیے، انسانوں کی ترقی کے لیے، انسانیت کی تکمیل کے لیے نظام دے دیا۔ جو طریقہ زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اسے اسلام کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں سے یہ مطالبہ ہے کہ بندے اپنے آپ کو کامل طور پر اپنے رب کے حوالے کر دے۔ اسلام نام ہے اس خالق کائنات کی غلامی کا، اسلام نام ہے اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے سپرد کر دینے کا، اپنی صبح سے لے کر شام تک، زندگی سے لے کر موت تک، بلوغ سے لے کر زندگی کے آخری دن اور آخری لمحے تک، ہر دن کے 24 گھنٹے، ہر ہفتے کے 7 دن اور ہر مہینے کے 30 اور 29 دن اور شمسی اعتبار سے ہر مہینے کے 29، 30 اور 31 دن اور ہر سال کے تمام دن اور صبح اور شام، اور چاہے انسان کسی مرحلے میں ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے مجمع میں ہو، زندگی کے جس موڑ پر، جس شعبے میں، جس صورتحال میں جی رہا ہے،
رب ذوالجلال کی طرف سے ہر شخص سے مطالبہ ہے کہ وہ اس حال میں اپنے رب کی مرضی کو معلوم کرے اور اس رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ رب ذوالجلال نے اپنے غلاموں کو غلامی کا جو دستور دیا ہے، اپنے عاشقوں کو عاشقی کا جو قانون دیا ہے، اس قانون کے مطابق زندگی گزار کر آئے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ اگر مسلمان اس رب ذوالجلال سے وفاداری کا عہد کرنے والا، اس حسن ازل سے پیمان وفا باندھنے والا، رب ذوالجلال کی غلامی کا اعتراف کرنے والا، جس نے اپنے آقا و مولا کو خالق مانا ہے اور سب کو مخلوق مانا ہے، وہ رب ذوالجلال، وہ مسلمان جس نے اپنے رب ذوالجلال کو مالک مانا ہے، سب کو مملوک مانا ہے، اپنے آپ کو اس کا عابد کہتا ہے، اسے معبود کہتا ہے، اس کی رضا جوئی کا ارادہ رکھتا ہے، اسے مقصود کہتا ہے، اس مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اس کلمے کے اقرار کے ساتھ اس کائنات کے مالک الملک کی، اس رب ذوالجلال کی 100% غلامی کا اعلان کرے۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کلمے کے مطلب کو سمجھے، اس کلمے کے معنی کو سمجھے، اس کے تقاضے کو سمجھے، اللہ رب العزت کا کیا مطالبہ ہے اس کلمے کے اقرار کرنے والے سے، مسلمان سے رب ذوالجلال کا کیا مطالبہ ہے۔ اللہ رب العزت مسلمان کو اس کی حکومت و سلطنت کے اس احکم الحاکمین، اس شہنشاہ عالم کے، اس قادر مطلق بادشاہ کی حکومت و سلطنت کے نمائندے کو وہ خالق کائنات کس طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا کی سلطنتیں، حکومتیں اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں اور یہ قصبے اور دیہات اور قبیلے اور ممالک اور اقوام متحدہ اور یہ سارے اپنے فرما رواؤں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے فرما برداروں کو، اپنے حلقہ اثر میں رہنے والوں کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ان کے لیے قانون بنایا ہے، صبح اور شام رہنے سہنے کے ڈھنگ بتائے ہیں، تعلیم و تعلم کا نظام بتلایا ہے، خرید و فروخت کا طریقہ بتلایا ہے، شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، بازاروں میں، آفیسز میں، اسکولز میں، گھروں میں کس طرح رہنا ہے اس کا طریقہ بتلایا ہے۔ اگر کسی مملکت میں، کسی حکومت و سلطنت میں رہنے والا شخص وہاں کے بنائے ہوئے نظام، وہاں کے بنائے ہوئے قانون طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، اسے نافرمان گردانا جاتا ہے۔ اگر وہ اس طریقے کے مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے، اسے غدار گردانا جاتا ہے۔ اس ساری کائنات کا تنہا مالک وہ رب ذوالجلال ہے۔ اس رب ذوالجلال کی طرف سے اس آسمان و زمین کے درمیان رہنے بسنے والے ہر انسان کے لیے، ہر جنات کے لیے ایک طریقہ زندگی طے کیا گیا ہے، غلامی کا دستور اور قانون طے کیا گیا ہے۔ اگر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر و مشرک ہو، وہ اگر اللہ رب العزت کے بنائے گئے، اس کے عطا کیے گئے، اس کے پیش کیے گئے، اس کے جاری کیے گئے اس قانون سے، جسے اسلام کہا جاتا ہے، جسے شریعت کہا جاتا ہے، جسے نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا، جاری کیا ہوا اور عمل کر کے دکھایا ہوا جو نظام ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس شخص کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا اعلان ہے۔ اور جو شخص اس خالق کائنات کی طرف سے عطا کیے گئے اس نظام زندگی، مذہب اسلام کی مخالفت کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اسے نافرمان کہا جائے گا، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے، مخالفت کا اعلان کرتا ہے، اسے غدار کہا جائے گا، اسے باغی و طاغی و سرکش کہا جائے گا۔ مسلمان اپنے رب کو ماننے کا عہد کرنے والا،
اس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے جس نے اپنے رب سے غلامی کا اعتراف کیا ہے، اعلان کیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ غلامی کے تقاضوں کو جانے، یہ ان ساری باتوں کا علم حاصل کرے، اس کے تقاضوں کو سیکھے، اس کا علم حاصل کرے، اس نور کو معلوم کرے جس کے مطابق اسے اپنی غلامی کی وفاداری کی زندگی گزارنی ہے۔ اسے چاہیے کہ یہ اپنے رب کی مرضیات نامرضیات کا علم حاصل کرے، اسے چاہیے کہ یہ جانے، یہ غور کرے، یہ فکر کرے، یہ مطالعہ کرے، یہ علم حاصل کرے، یہ اپنے رب کی مرضی کو معلوم کرے۔ میرے آقا و مولا کن کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں، کن کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، میرے رب کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے، میرے رب کیسے مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، میری صبح کیسی ہو، میری شام کیسی ہو، میرا اٹھنا کیسا ہو، میرا بیٹھنا کیسا ہو، میرا دیکھنا کیسا ہو، میرا بولنا کیسا ہو، میرا چلنا پھرنا کیسا ہو، میری شادی بیاہ، میرے لین دین، میرے معاملات، میرا ایجوکیشن کا سسٹم، میرا اکنامک سسٹم، میرا پولیٹیکل سسٹم، میری تنہائی اور میرا مجمع، میری انجمن، میری خلوت اور میری جلوت، ہر صورتحال میں، ہر موقع پر، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر سانس کے وقت میرے رب کا، میرے آقا و مولا کا، میرے محبوب کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے، رب ذوالجلال مجھ سے کیا چاہتے ہیں، وہ مجھے کس طرح دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ مسلمان کے لیے، اس رب ذوالجلال سے وفاداری کا عہد کرنے والے کے لیے، حسن ازل سے پیمان وفا باندھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہر لمحے کے لیے اپنے رب کی مرضی معلوم کرے، شریعت اسلامی کا، مذہب اسلام کا مطالعہ کرے، وہ روشنی حاصل کرے، وہ نور معلوم کرے، وہ خطوط کا علم حاصل کرے، اس چیز کا پتہ کرے کہ ہمارے رب ہم سے کیسے راضی ہوں گے اور کن کاموں کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ محض جہالت کے ساتھ، ناواقفیت کے ساتھ، غفلت کے ساتھ یہ غلامی کا راستہ طے نہیں کیا جا سکتا، اپنے رب کی غلامی کا سفر طے نہیں کیا جا سکتا۔ اسے موت تک چلنا ہے اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے رب کی مرضی کو معلوم کرے۔ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق میں اشرف مخلوق حضرت انسان کے لیے اپنی مرضیات اور نامرضیات کا علم واضح طور پر پیش کر دیا ہے، واضح طور پر عطا کر دیا ہے۔ حق واضح ہے، باطل واضح ہے، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ہر چیز کھلی صبح روشن کی طرح آیا ہے، واضح ہے، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مرضیات اور نامرضیات کا علم اپنے کلام کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے، کلام الہی کتاب اللہ قرآن مجید کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دنیا انسانیت تک پہنچا دیا ہے۔ اب ہمارے لیے قانون طے ہو گیا ہے، وہ منشور و دستور طے ہو گیا ہے، وہ غلامی کا، وہ عاشقی کا دستور طے ہو گیا ہے کہ ہمارے رب، وہ خالق و مالک ہمیں کس صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ہم ان کی کتاب، ان کے کلام، ان کے قانون و منشور، قرآن مجید کی رہنمائی میں، قرآن کریم کی روشنی میں زندگی گزار کر آئے۔ اللہ رب العزت کی مرضیات و نامرضیات کو قرآن سے معلوم کر کے اس کے مطابق زندگی گزار کر آئے، قرآن کریم پر عمل کر کے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ قرآن پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ اپنی نگرانی میں، اپنی موجودگی میں، اپنی آنکھوں کے سامنے ایک عظیم الشان جماعت تیار کی، شریعت اسلامی پر
اپنے رب کی مرضیات و نامرضیات کی روشنی میں قرآنی اصول و قانون کے مطابق حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک عظیم شان جماعت تیار کر کے عملی نقوش، عملی شکلیں بتلا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کی تکمیل کر دی، بتلا دیا کہ اللہ کے کس حکم پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ چوروں کے لیے چور راستے چھوڑے نہیں ہیں کہ اللہ کی مرضیات کے احکامات کو، اپنے خالق و مالک کے کسی حکم کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا جائے۔ دنیا کے آقا و مولا، دنیا کے مالک اور دنیا کے سیٹ صاحبان اپنے نوکروں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے، اپنے خادموں کے لیے جو اصول اور ضابطے طے کرتے ہیں اس میں پھیر بدل ہو سکتا ہے، ان کے سمجھنے اور نہ سمجھنے میں بیوقوفیاں ہو سکتی ہے، ان کے خادموں و نوکروں کو، ان کے مالک کے، ان کے سیٹ کے، ان کے ذمہ دار کے کسی حکم کی غلط تشریح کر کے، غلط تفصیل کر کے، اس کی غلط شکل بتلا کر ان غلاموں، ان خادموں کو غلط راہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس حکم الحاکمین، اس خالق کائنات، اس قادر مطلق رب کے غلاموں کو کسی بھی زاویے میں اس کے حکم کی روشنی میں اس کے آیت کا نام لے کر، اس کے حکم کا نام لے کر بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ رب ذوالجلال کا مطالبہ ہے ہماری اطاعت و فرمانبرداری پر آؤ شعور کے ساتھ، ہمارے حکم کو مانو آنکھیں کھول کر، سمجھ بوجھ کے ساتھ، ہماری مرضیات و نامرضیات کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ کر آؤ۔ رب ذوالجلال نے طے فرما دیا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ان کے فرما برداروں کو، ان کے سچے غلاموں کو ان کا نام لے کر، ان کی آیتوں کا تذکرہ کر کے، ان کا حوالہ دے کر کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ ان کے غلام اندھے اور گونگے بن کر ان کے احکامات کو نہیں لیتے ہیں، بلکہ وہ شعور کے ساتھ آنکھیں کھول کر، اپنی فطرت پر پرکھ کر، اپنی بصیرت سے دیکھ کر، غور و فکر کے ساتھ اور شعور کے ساتھ رب کا حکم لیتے ہیں۔ انسانوں کے لیے یہ ممکن تھا کہ ان کی فطرتیں مسخ ہو جائے، ان کے ماحول بگڑ جائے، ان کے لیے حالات بدل جائے، حالات کا توازن بگڑ جائے، تو یہ رب کے کسی حکم کو اپنی بگڑی ہوئی فطرت کے مطابق ڈھال کر اس کی شکل بدل دے، حالات سے مجبور ہو کر، موقع محل کے بہانے بنا کر، کہیں پر ملکوں کے بہانے، کہیں پر زمینوں کے بہانے، کہیں پر علاقائی، نسلی، قبائلی، ملکی قوانین کے بہانے بنا کر رب کے حکم کو بدل سکتے تھے، اس کی شکلیں بدل سکتے تھے۔ رب ذوالجلال نے وہ چور راستہ بھی بند کر دیا اور اعلان کر دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے سلیم الفطرت شخصیت تھے، جو اپنے رب کی مرضیات کو سب سے زیادہ جاننے والے اور ماننے والے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے رب کے احکامات کی اطاعت میں، اس کی عملی صحیح شکلیں پیش کرنے میں، اس علم کو انسانیت تک پہنچانے میں آپ کبھی بخالت سے کام نہیں لینے والے تھے، آپ کبھی بخیل نہیں ہونے والے تھے، کبھی آپ خیانت نہیں کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کو کامل اسوے کے طور پر پیش کیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں، انہیں چاہیے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش کے مطابق زندگی گزار کر آئے۔
اپنی صبح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح جیسی، اپنی شام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاموں اور راتوں جیسی، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنی شادی بیاہ، اپنا لین دین، اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اپنی عبادات، اپنی تنہائی والی زندگی، اپنی انجمن والی زندگی، اپنی انفرادی زندگی، اپنی اجتماعی زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق گزار کر آؤ۔ اگر تم ہماری مرضی پر چلنا چاہتے ہو تو ہماری مرضی پر تم ویسے چلو جیسے ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آئے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نمونہ بنایا، اسوہ بنایا، مثال بنائی اور طے فرما دیا کہ جن کے نقوش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش سے نہیں ملیں گے، اللہ رب العزت کو وہ نقشے پسند نہیں ہیں۔ نہیں جن میں تمہارا عکس شامل، وہ نقشے ہے مٹا دینے کے قابل۔ ہرگز ہرگز اللہ رب العزت کو وہ عبادتیں پسند نہیں ہیں، وہ اخلاق پسند نہیں ہیں، وہ معاملات و معاشرت پسند نہیں ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میل نہ کھاتی ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل فرمایا، وہ کیا طریقے تھے، وہ کون سی خصوصیات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، اور وہ کون سے اعمال تھے جو امت کے لیے تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جماعت تیار کر کے اعلان کر دیا اور بتلا دیا اور طے کر دیا کہ میری امت کے لیے میری زندگی کا اسوہ و نمونہ وہ ہے جس پر میرے صحابہ چل کر آئے ہیں۔ میرے صحابہ کی طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ میں تمہارے درمیان قرآن کریم چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جیسے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے، میری سنتوں کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے، ایسے ہی تم پر ضروری ہے کہ میرے خلفائے راشدین، میرے ہدایت یافتہ، نیک، صالح، متقی، محتد خلفائے راشدین کی اقتداء کرو، ان کی اطاعت و اتباع کرو، ان کی سنتوں کو بھی مضبوطی سے تھام لو۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجز وإیاکم ومحدثات الامور۔ خلفائے راشدین کی راہوں سے ہٹ کر حضرات صحابہ کرام جن کے بارے میں فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جن سے راضی اور اللہ سے وہ راضی، جن کے طریقے رب کو پسند، جن کی قسمیں رب نے آسمانوں سے کھائی، جن کے اعمال کی قبولیت کی صداقت کے لیے جبرائیل امین زمین پر آیتیں لے کر اترے، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نمونے کو، ان کے اسوے کو اللہ رب العزت نے سرٹیفائیڈ کیا ہے، اس کو ویریفائی کیا ہے، اس پر مہر لگائی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محفوظ ہے۔ وہ معصوم نہیں ہے لیکن وہ محفوظ عن الخطا ہے۔ اگر ان سے انسان ہونے کی حیثیت سے، بشریت کے تقاضے سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے، وہ رب ذوالجلال نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی عملی شکلوں کو پیش کرنے کے لیے ان کے صحابہ کی جماعت سے کوئی خطا کروائی بھی ہے تو ان کی موت سے پہلے اس گناہ سے ان کی توبہ کروائی، اس گناہ سے پاک اور صاف کر کے انہیں اپنے پاس بلایا اور اعلان کر دیا کہ یہ صحابہ ہے، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہے، جو ان کا طریقہ ہے وہ اسلام ہے۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کو قیامت تک کے لیے قرآن کریم کی کسی آیت سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی تعلیم، حدیث مبارکہ سے
کسی غلط فہمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی حکم کو، اس کی کسی عملی شکل کو غلط سمجھ کر، غلط راہوں پر عمل کر جانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے طے ہو گیا ہے کہ اگر غلامی کا دستور اور قانون قرآن کو تم مانتے ہو تو یاد رکھو قرآن پر ویسے عمل کرو جیسے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کی جو شکلیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو دی ہے وہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اب اس کا علم حاصل کرو، غلامی کے اصول اور آداب سیکھو، دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبحیں کیسی تھی، ان کی شامیں کیسی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے گھرانوں کا ماحول کیسا تھا، مدینہ منورہ کی اس آب و ہوا میں، اس فضا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت کس طرح غلامانہ زندگی گزار رہی تھی، اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے جا رہی تھی، اس چیز کو دیکھو اور اپنے آپ کو اس پر جانچو، اپنے آپ کو اس پر پرکھو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقہ زندگی کے مطابق جینا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے گئے طریقہ زندگی کو معاشرے میں نافذ کرنا، روئے زمین پر اس کے نظام کو قائم کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام۔ اور جس بندے نے یہ اعلان کیا اور اقرار کیا کہ میں اپنے رب ذوالجلال کے ہر حکم کو مانوں گا اور اس کے حکم کو اس معاشرے میں قائم کرنے کے لیے، زمین پر نافذ کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دوں گا، اس اعلان کا نام ایمان ہے۔ مسلمانوں، اپنا جائزہ لو، اپنے گھر کا جائزہ لو، اپنے معاشرے کی صورتحال دیکھو، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے ملک اور اس دنیا کا جائزہ لو اور دیکھو کہ مسلمان کہلانے والے اس حسن ازل سے پیمان وفا باندھنے کا اعلان کرنے والے، اپنے آپ کو اس مالک الملک کا بندہ کہنے والے، غلام کہنے والے، اس مالک الملک کو اپنا آقا و مولا ماننے والے، ان مسلمانوں کا رویہ وہ ہے جو ان کے رب چاہتے ہیں۔ کیا مسلمان کی صورتحال ایسی ہے کہ یہ اپنے رب ذوالجلال کی مرضیات و نامرضیات کو جاننے کی کوشش میں لگے ہیں؟ مسلمان کیا غلامی کے تقاضوں کو معلوم کرنے، اپنے رب خالق و مالک مختار کل رب ذوالجلال کی مرضیات کا علم حاصل کرنے میں مصروف ہیں؟ اس نے قرآن کو کتنا اپنے سینے سے لگایا ہے اور قرآن سے کتنی غفلت برت رہا ہے، اس کا جائزہ لے۔ اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو اسے کتنا سمجھ رہا ہے، اگر سمجھ رہا ہے تو کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق سمجھ رہا ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے طریقہ زندگی کے مطابق اس کی شکلیں سمجھ رہا ہے، یا پھر اپنے حالات کے بہانے بنا کر، اپنے خاندانوں اور قبیلوں اور علاقوں اور ملکوں کے بہانے بنا کر، ان کے قوانین، ان کے نظام کے بہانے بنا کر اس خالق کائنات کے قانون کی عملی شکلوں کو بدل رہا ہے، انہیں بگاڑ رہا ہے۔ مسلمان اپنا جائزہ لے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے آئینے میں اپنی صورت دیکھے، خیر القرون کے اس پاکیزہ، اس متبرک، اس منور، اس نورانی معاشرے میں اپنی شکل دیکھے، اپنے آپ کو ڈھونڈے اور پرکھے اور جانے اور پہچانے اور دیکھے کہ میرا وہاں کہاں تذکرہ ہے، میں اس معاشرے میں کس موڑ پر، کس مقام پر، کس شخص کی جگہ پر کھڑا ہوں۔ ابو بکر و عمر کی جگہ،
عثمان و علی کی جگہ طلحہ بن عبید اللہ کی، سعید ابن زید کی، سعد ابن ابی وقاص کی، عبد الرحمن ابن عوف کی، بلال حبشی کی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقامات کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی صبح و شام کو دیکھیں اور بتلائیں کہ کیا میری زندگی ان کی زندگیوں جیسی نظر آ رہی ہے؟ میرے جینے کا مقصد وہ ہے جس مقصد سے وہ جی رہے تھے، جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، کیا میں ان قربانیوں کے خواب بھی دیکھ رہا ہوں؟ دیکھیں بلال حبشی نے کس بنیاد پر اپنے مالک کے ہاتھوں کوڑے کھائے، کون سا سبب تھا کہ خباب ابن الارت کی کمر کو جلا کر کالا کر دیا گیا؟ وہ کیا اسباب تھے جس کی بنیاد پہ حضرت سیدتنا سمیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے حضور جام شہادت لے کر حاضر ہوئی؟ وہ کیا اسباب تھے بوڑھے یاسر رضی اللہ عنہ کو بڑھاپے کے عالم میں بے دردانہ طور پر شہید کر دیا گیا؟ وہ کیا اسباب تھے عمار کو اپنے بچپن میں والدین سے محروم کر دیا گیا؟ وہ کون سے اسباب تھے جس کی بنیاد پر مصعب بن عمیر جیسا شاہانہ زندگی گزارنے والا سادگی کی زندگی پر مجبور ہوا؟ وہ کیا وجوہات تھی جس کی بنیاد پر عمر ابن خطاب فاروق اعظم بنے؟ وہ کیا صورتحال تھی کہ اپنے عیش و آرام کے نقشوں کو چھوڑ کر مصیبتوں کو ان لوگوں نے گلے لگایا؟ وہ کون سا دیوانہ پن تھا کہ انس ابن النضر کو میدان احد سے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آئی، اور وہ کیا وجہ تھی کہ نعرہ نکلا موتو علی ما مات علیہ محمد الرسول اللہ، جان دے دو اس چیز پر، اس طریقے پر جس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی تھی؟ اور وہ عمرو ابن جموح بڑھاپے کی صورت میں اور ایسے حال میں جبکہ ایک ٹانگ سلامت ہے ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اسی لنگڑی ٹانگ کو لے کر میدان احد میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ وہ کیا اسباب تھے جس کی بنیاد پر ابو دجانہ نے اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے پیش کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معاشرہ، وہ حالات، وہ صورتحال، وہ مدینہ منورہ کی وہ فضا، آج امت مسلمہ اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے معاشرے میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے اور تلاشے کہ اگر وہ مسلمان تھے تو ہم کون ہیں؟ پیٹ پھیر کر بھاگنے والے، رب ذوالجلال کے حکم کے تقاضوں سے منہ موڑنے والے، وہاں بہانے تراشنے والے، وہاں ملکوں کے اور سلطنتوں کے اور حکومتوں کے اور اس کے قوانین کے بہانے بنا بنا کر رب کائنات کے احکامات کی عملی شکلوں کو بدلنے والے، ہم ان مسلمانوں کے نقوش میں اپنے آپ کو تلاشے، جانچے اور پرکھے اور دیکھے اور اپنا جائزہ لے کہ اگر وہ مسلمان تھے تو ہم کون ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہماری مسلمانی کیا ویسی ہے جیسے وہ مسلمان تھے؟ ہماری عملی شکلیں بگڑی ہوئی ہے، ہم نے مسلمانی کے تقاضوں کو شعور کے ساتھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے مسلمانی کے تقاضوں کو جانا نہیں ہے، غلامی کے دستور کو پرکھا نہیں ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کا علم حاصل نہیں کیا ہے، محض چند رواجی رسمیں، شکلیں اور صورتیں اسلام کی ہمارے درمیان رائج ہے جسے ہم کامل اسلام سمجھتے ہیں۔ چند رسوم کا، چند رواجوں کا نام ہم نے اسلام رکھ رکھا ہے۔ اگر اسلام یہی ہے جسے ہم مان کر چل رہے ہیں، اگر اسلام اسی کو کہتے ہیں، انہی باتوں کے کر لینے والے کو اگر مسلمان کہتے ہیں، اپنی عافیت کی زندگی کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا،
اپنے مزے اور چونچلے پورے کرتے ہوئے اپنی مسلمانی کو باقی رکھنا اور جنت کے بڑے بڑے دعوے اور خوش فہمیوں کو پال کر پروان چڑھاتے بیٹھنا، اگر یہی اسلام ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی، آپ کے یہ اسلام سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ اگر یہی اسلام ہے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وحی الہی کو اترتا دیکھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وحی کے پہلے مخاطب وہ شکلیں، وہ راحت و عافیت، وہ مزے اور چونچلے پورے کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا اسلام انہیں نہیں پتا چلا تھا۔ انہوں نے کیوں نقصان کے سودے کیے، اور وہ بدر و حنین کی، وہ تبوک اور احزاب کی اور وہ کربلا کی فضائیں کیوں قائم ہوئیں، وہاں کی صفیں کیوں بندھی، وہ قربانیاں کیوں دی گئی؟ رب کی اطاعت کے نام پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نام پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو ایک ساتھ کیوں طلاق ہوئی؟ کیوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین یتیم ہوئے، اور کیوں ان کی بیویاں بیوہ ہوئی، اور کیوں ان کے بچے یتیم ہوئے، اور کیوں ان کے بوڑھے باپ کے آسرے اور سہارے، ان کے نوجوان بچے ان کی نگاہوں کے سامنے رب ذوالجلال کی مرضی پر جام شہادت نوش کر گئے؟ وہ کیا اسباب تھے اور وہ کیا وجوہات تھی؟ اسلام کے وہ کون سے تقاضے تھے جو ان کے سمجھ میں آیا اور وہ کر گزرے؟ اور ہم ہیں کہ ان شکلوں سے، ان صورتوں سے ہمارے خواب و خیال کا بھی واسطہ نہیں ہے، پھر بھی ہم مسلمان کہلاتے ہیں، پھر بھی ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، اور آسمانوں سے اللہ رب العزت کی رحمت کی ہوائیں ہم پر کیوں نہیں آتی، اور وبابیلوں کے لشکر کیوں نہیں آتے، اور جبرائیل امین کی چیخ اور پکار کیوں نہیں آتی؟ وہ اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں کیے گئے وعدے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ رب کا فیصلہ ہے کہ عزت مومنین کے لیے ہے۔ آج مومن کہلانے والے ذلیل و خوار ہیں۔ رب کی طرف سے اعلان ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر مومنین کی مدد کا حق ہے۔ آج ایمان والے کہلانے والے اللہ کی مدد سے محروم کیوں ہے؟ رب کا اعلان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، ایمان کا اعلان کرنے والے، نیک اعمال کے پورا کرنے والے، ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے، حیات طیبہ دیں گے۔ یہ بے بسی کی، یہ بے چارگی کی، یہ انتشار اور خلفشار کی، یہ بے چینی اور پریشانی کی، یہ متزلزل زندگی گزار رہا مسلمان کیوں ہے؟ وہ کیا وجوہات ہے جس کی بنیاد پر قرآن کریم کے کیے گئے وعدے، سچے وعدے، حق وعدے، اس رب کے کیے گئے وعدے جو وعدہ خلاف نہیں ہے، اس کے وعدے آج کے مسلمان کے حق میں کیوں پورے نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ عزتیں، وہ سربلندیاں جو ان مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی، اور محض 50 سال کی مختصر سی مدت میں 2/3 دنیا پر قرآن کا قانون نافذ تھا۔ مسلمان سردار بن کر عزت و سربلندی کی زندگی گزار رہا تھا۔ دنیا کی قومیں اور نسلیں کسی رنگ و نسل اور زبان اور مذہب کی جاننے والی اور ماننے والی ہو، مسلمانوں کو اپنا نگران اور ذمہ دار مانتی تھی۔ ان کے ہاتھوں، ان کے ساتھ آ جانے کو، ان کے ہاتھ پر اطاعت کی بیعت کر لینے کو، ان کی ذمہ داری اور ان کے حلف میں آ جانے کو اپنے لیے حفاظت سمجھتے تھے۔ وہ کیا وجوہات تھی جس کی بنیاد پر 50 سال کی مختصر سی مدت میں 2/3 دنیا پر روزانہ کا اگر حساب لگایا جائے تو روزانہ بلا ناغہ مسلسل 50 سال تک 378 مربع میل زمین روزانہ فتح ہوتی تھی۔ 378 مربع میل زمین پر انصاف کا، امن کا، سلامتی کا، عافیت کا، خیر کا، حق کی ادائیگی کا، مظلوم امن کی چین کی سانس لے کر، ظالم شرمندگی کے ساتھ اپنی ناک نیچی کر کے زندگی گزار رہا تھا،
اور ایسے امن اور سلامتی کے قوانین نافذ ہو رہے تھے، وہ کیا وجوہات تھی، وہ کون سا اسلام تھا جس پر عمل کر کے رب ذوالجلال کے وہ وعدے ان کے حق میں پورے ہو رہے تھے؟ اور ہم کس اسلام کے ماننے والے ہیں کہ ہماری صورتحال الٹی ہے، ہماری نیا الٹی بہہ رہی ہے، ہماری صورتحال یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ ترقی کی راہوں پر تھے، ہم تنزل کی راہوں پر ہیں۔ ان کی صورتحال یہ تھی کہ ہم آپس میں غضبناک ہیں، وہ آپس میں رحیم تھے، ہم خطا کار اور خطابی ہیں، وہ خطا پوش اور کریم تھے۔ ان کی صورتحال وہ تھی، ہماری صورتحال یہ ہے، تضاد ہے، دونوں کے رخ مختلف ہے، دونوں کے نتائج مختلف ہے۔ اگر وہ اسباب ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کس اسلام کے ماننے والے ہیں؟ ہم اسلام کی کون سی شکلوں پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، اور کس زبان سے ہم رب ذوالجلال کی مدد و نصرت کے استحقاق کا دعویٰ کرتے ہیں؟ مسلمان کو چاہیے کہ اس آئینے میں اپنا جائزہ لے اور ان عقائد کا علم حاصل کرے، غلامی کے ان تقاضوں کو معلوم کریں جن تقاضوں کے علم کے بعد اس پر عمل کی شکلیں سیکھیں، اس پر عمل کی شکلوں کے بعد پھر رب ذوالجلال سے مدد کے مستحق بنے، حقدار بنے۔ تو آئیے ہم اللہ رب العزت سے عہد کریں، آج کی اس مجلس میں ہم اس رب ذوالجلال کے ہاتھوں دونوں ہاتھ اٹھائے، اس کے آگے سر و سجود ہو، اعلان کرے کہ اے رب ذوالجلال، اے خالق و مالک، اے احکم الحاکمین، اے پالنہار پروردگار، اے قادر مطلق ذوالجلال والاکرام، اے آقا، اے ارحم الراحمین رب، ہم نے اب تک جو زندگی گزاری اور جس اسلام پر ہم راضی اور مطمئن رہے، وہ اسلام جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شکلوں سے مختلف جا رہا ہے، چند رسوم میں ہم نے ان کی اقتداء کا دامن پکڑ کر اپنے آپ کو کامل سمجھ کر ایک طویل عرصے سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں اس دھوکے سے نکال دیجئے، ہمیں اس غفلت کی زندگی سے باہر نکال دیجئے، ہمیں اس حقیقی اسلام کی روشنی عطا کر دیجئے، اس شعور کے ساتھ ہمیں اسلام سمجھا دیجئے۔ اگر ہم نے آج اپنا جائزہ لے لیا ہے اور دیکھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے کہ اسلام اگر وہ تھا تو ہم کس چیز پر ہے، مسلمان اگر وہ تھے تو ہم مسلمان ہیں؟ اگر ہم نے آج اس سوال پر غور کر لیا ہے، اگر اس سوال نے ہمارے بند دل کے دروازے پر دستک دے دی ہے، تو آئیے ہم اس جواب کی طرف دوڑے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اگلی ویڈیو میں، اگلی کلپ میں آپ حضرات کے سامنے اس بات پر روشنی ڈالی جائیں گی کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ اگر آج آپ نے سمجھ لیا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں، تو آئندہ ہم سمجھیں گے کہ وہ رب ذوالجلال کا وہ مطالبہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا اور ان لوگوں نے سمجھا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، وہ مطالبہ ہم سے کیوں ہے، ہمیں مسلمان کیوں بنایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔ اگر دل کا دروازہ کھلا ہے اور دستک ہوئی ہے اور اس سوال نے اگر ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں، تو آج ہم جائزہ لیں، اپنے آپ پر غور و فکر کرے، اپنے آپ کو بدلنے کا عہد کرے، اور آئندہ انشاءاللہ ہم ان غلامی کے تقاضوں کو شعور کے ساتھ حاصل کرنے، جاننے اور پہچاننے اور ماننے کا عہد کریں گے اور اس کی کوشش اور تیاری کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جنتا ہے یہ ساز تم کو